السلام علیکم فیلو ہیومنز، میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اپنے آپ کو اور ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے اس کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنے لیے اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے حقائق کی بنیاد پر بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس وقت یا کرنٹ افیئرز میں آج کل یوکرین پر روس کے حملے کی بڑی بازگشت ہے، یعنی کہ ہر دوسری طرف ہر خبروں میں آپ یہی بات سنتے ہیں کہ رشیا نے یوکرین پر اب یہ ہوگا یا یہ رشیا فوج واپس لے گا، یعنی کہ یہ گفتگو بڑی زور و شور سے چل رہی ہے۔ اس کو یعنی کہ بار بار سن کے میرے ذہن میں دو چار سوال پیدا ہوئے ہیں کہ کیا ہم اس کو اگر آبجیکٹیولی دیکھیں تو بات کیسے بنے گی۔ آبجیکٹیولی اور سبجیکٹیولی چیزوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں نے ایک اور ولاگ بنایا تھا، وہ بے شک آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ رشیا نے جو یوکرین پر حملہ کیا ہے اس کو آبجیکٹیولی دیکھنے کی۔ ایک کام کیجئے، اس کو آبجیکٹیو دیکھنے کے لیے ہم اس کو 2 یا 3 سٹیپس میں کر لیتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم ان کے نام بدل لیتے ہیں، انونیمس کر دیتے ہیں، انونیمائز کر دیتے ہیں، وہ ایسے یا فکٹیشیس جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رشیا جو ہے وہ کنٹری اے ہے اور یوکرین جو ہے کنٹری بی ہے، یعنی کہ کنٹری اے نے کنٹری بی کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ کنٹری اے کنٹری بی کو اپریس کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کنٹری بی کے لوگ کنٹری اے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن کنٹری اے چاہتا ہے کہ کنٹری بی کے لوگ کنٹری اے کے ساتھ رہیں، اور چونکہ کنٹری اے طاقتور ہے اسی لیے اس نے کنٹری اے کے بی کے لوگوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کی ہے، ان کو اپریس کر رہا ہے، ان کے اوپر اپنی مرضی کو امپوز کر رہا ہے۔ کنٹری بی کے لوگ یا جو کنٹری بی کے رہنے والے ہیں وہ ان کی سیلف ڈٹرمینیشن سے ان کو محروم کر رہا ہے، ان کی انسانی حقوق سے ان کو محروم کر رہا ہے، ان کی خواہشات یا ان کی مرضی سے ان کو محروم کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کنٹری اے کر رہا ہے کنٹری بی کے ساتھ، اور اس وقت ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کنٹری اے ایک غلط کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک آپ نے یہ بات سمجھ لیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، وہ ایسے کہ جیسے ہم نے پہلے نام بدلے تھے ہم ایک بار پھر نام بدل لیتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے کام ہم نے ابھی کہا کہ کنٹری اے غلط کر رہا ہے۔ اب اگر کنٹری اے انڈیا ہو اور کنٹری بی کشمیر ہو تو کیا پھر بھی ساری دنیا کا یہی ری ایکشن ہوگا؟ کنٹری اے امریکہ ہو اور کنٹری بی افغانستان یا عراق ہو، پھر بھی ساری دنیا یہی کہے گی؟ کنٹری اے کوئی اور ہو اور کنٹری بی، یعنی کہ کنٹری اے اگر رشیا نہیں ہے اور کنٹری بی یوکرین نہیں ہے، دنیا کے یہ 2 اور طرح کے ممالک ہیں، دنیا کے 2 اور طرح کے علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے، تو کیا پھر بھی ساری دنیا کے لوگ اس کو ایسے ہی غلط کہیں گے؟ اس کو یعنی کہ مجھے یورپ میں رہتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، یہاں کے ریڈیو بھی میں نے سنا ہے، یہاں کی ٹی وی کی خبریں بھی دیکھیں ہیں، لیکن کبھی مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ یہاں پر یہ بات کی گئی ہو کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، یا کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہندوستان اپنی مرضی تھوپ رہا ہے۔ یہ بات میں نے یورپ سے یا یورپین سے کبھی نہیں سنی۔ اگر آپ امریکہ یا کینیڈا میں رہتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں سے بھی پوچھ لیجئے وہ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں۔ You have to use your brain۔ اب ایک سادہ سا سوال ہے یا 4-5 سوال ہیں میرے، کیا لوگوں کو اپریس کرنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ جواب آپ چوز کیجئے، یعنی کہ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں اپنے امریکی یا آپ کے کینیڈا کے یا آپ کے یورپین فیلو کے ساتھ کہ بھئی لوگوں کو اپریس کرنا غلط ہے یا صحیح ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ غلط ہے تو پھر اس سے پوچھئے کہ جب انڈیا کشمیر میں اپریس کرتا ہے تو کیا وہ غلط ہوتا ہے یا صحیح؟ اگر وہ غلط ہوتا ہے تو اس وقت آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو
ان کے حقوق سے محروم کرنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ لوگوں کے اوپر اپنی مرضی تھوپنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ لوگوں کو ان کی زندگی سے محروم کر دینا غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس طریقے سے ڈھیر ساری باتیں ہیں، یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ اگر یہ غلط ہیں تو یہ غلط کام دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو تو غلط ہے، یہ صرف اس وقت ہی غلط کیوں ہے جب یوکرین میں ہو رہا ہو اور یعنی کہ اپریسر رشیا ہو؟ اس وقت بات کیوں نہیں کی جاتی جب حملہ آور کوئی دوسرا ملک ہو اور جس پر حملہ کیا جا رہا ہو وہ کسی غریب ملک ہو، کوئی ایشیا کا کوئی دوسرا غریب ملک ہو یا کوئی افریقہ کا ملک ہو، اس کے اوپر جب اس طریقے کا حملہ کیا جاتا ہے، اس طریقے کا ظلم کیا جاتا ہے، کشمیر کے اوپر کیا جاتا ہے یا فلسطین کے اوپر کیا جاتا ہے، افغانستان عراق کے اوپر کیا جاتا ہے، پھر پوری دنیا میں شور کیوں نہیں اٹھتا؟ پوری دنیا میں شور صرف اس وقت ہی کیوں اٹھتا ہے جب یوکرین کا نام سامنے آتا ہے؟ یعنی تھنک اباؤٹ اٹ، آپ کو سوچنا چاہیے. یہ یعنی کہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے، سیلف ڈٹرمنیشن کی یا اس طریقے کی ساری باتیں کرنے والے، اگر ان لوگوں کو اچھی اور بری کی تمیز ہے تو وہ تمیز اس وقت کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی کہ اگر کشمیری کی چمڑی جو ہے وہ یا وہ اس کی رنگ، یعنی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کشمیری کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہے؟ جب انڈیا پیلٹس گن چلا کر کشمیری بچوں سے ان کی آنکھیں چھینتا ہے تو نو پرابلم، نو ایشو، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن جب رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے. ظلم تو ظلم ہونا چاہیے، چاہے وہ کشمیریوں پر ہو یا فلسطینیوں کے اوپر یا پھر کسی اور کے اوپر. یعنی کہ میں ذاتی طور کے اوپر چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھتا ہوں. میرے نزدیک کام اچھے یا برے ہوتے ہیں. ایک اچھا کام ہے تو وہ کوئی بھی کرے میں کہوں گا کہ یہ اچھا ہے، اٹ از اے گڈ ایکٹ. ایک برا کام ہے پھر وہ کوئی بھی کرے اٹ از اے بیڈ ایکٹ، کوئی برا کام ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ رشیا کرے گا تو برا ہے لیکن اگر امریکہ کرے گا تو اچھی بات ہے. اگر میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکا ہوں یا آپ کو اپنی بات سمجھا سکا ہوں تو میرے اس ولاگ کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. خوش رہیے، خوش رکھیے. خدا حافظ.